سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر وسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل روز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پا جاؤں، اسے چاہیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا خطاب قیامت کی نشانیاں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں 1450 سال پہلے ہی بیان فرما دی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی، وہ علم غیب ہمارے سامنے ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب یہ علامات پائی جائیں گی۔ اس میں سے کچھ علامات چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ تقریباً جو چھوٹی علامات ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا ظاہر ہونا باقی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب قیامت قریب تر ہے۔ کتنی قریب تر ہے یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے، مگر جو چھوٹی نشانیاں تھیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت قریب ہے، بڑی نشانیوں کا انتظار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حدیث مبارکہ صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں، اس میں سے بیشتر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان علامات کا ذکر فرمایا، اس کو بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ کتنے؟ 3 آدمی۔ یہ چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو حضور نے بیان فرمائی کہ 3 آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اب آگے حضور نے ارشاد فرمایا علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے کہ جو وہ عالم دین جو حق بیانی کرتے ہیں اور حق پہ ڈٹے رہتے ہیں، فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ بعض کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ علماء تو باقی رہیں گے مگر ان کے دلوں سے علم کو محو کر لیا جائے گا، علم کو نکال لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، علماء حقہ کو ہی دنیا سے اٹھا دیا جائے گا۔ جب علماء حقہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، حق بات کہنے والے رخصت ہو جائیں گے، تو سمجھو دین ہی رخصت ہو گیا۔ اب بھی
آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں تو بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں جو حق کی بات کہنا نہ پسند کرتے ہیں تو نہ ہی اس کو گوارا کرتے ہیں، کہ جو حق بات کہنے والا ہے کہتا ہے انتشار پسند ہے، ہوں اس بات کی کوئی ضرورت ہے کسی یہ لگتا ہے کہ جناب مطلب کہ لوگوں نے انتشار پا رہے ہیں۔ حق کی بات کہنے والے کو نہ لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی حق کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دیا، اور اسی طرح فرمایا جہالت کی کثرت ہوگی، جاہل لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اور جہالت کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ اگر جھوٹ بھی بولیں گے نا تو لوگ اس کو سچ تسلیم کریں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جانا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق بیان فرمائی، اور فرمایا علم کی بے قدری ہوگی، عالم دین کی بے قدری ہوگی۔ جب علم کی بے قدری ہو گئی تو عالم دین کی بے قدری ہو گئی، علم کوئی سیکھے گا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ تو علم اس لیے سیکھیں گے کہ دنیا حاصل کریں، دنیا کو اکٹھا کریں۔ حضور نے فرمایا جس نے اس لیے علم سیکھا کہ دنیا حاصل کی جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علم جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کے لیے لوگ نہیں سیکھیں گے کہ ہم اس لیے دین سیکھیں کہ اس پہ عمل کیا جائے، بلکہ لوگ اس لیے دین سیکھیں گے کہ مناظرے کیے جائیں اور واہ کروائی جائے، ڈگریاں حاصل کر لی جائیں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں جناب فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اس لیے دین نہیں سیکھیں گے کہ اس پہ عمل کیا جائے، بلکہ اس کے برعکس دین سیکھیں گے، مال اکٹھا کیا جائے، لوگوں میں واہ کروائی جائے۔ تو یہ فی نفسی ہی ہمارے سامنے ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کی زیادتی ہوگی، زنا عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، اور زنا کی بھرمار ہے، زنا عام ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی۔ تو بے حیائی بالکل عام ہے، ہر گھر کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اب کس طرح پائی جاتی ہے؟ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بچے گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ مرتی ماری گئی ہے۔ کہ پہلے اگر کوئی اس طرح کا چینل گھروں کے اندر چلتا تھا تو جناب بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کی چھترول کر دیتے تھے، بلکہ اس طرح کے چینل جو ہے وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، اس کو برا جانا جاتا تھا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ مگر ہر گھر کے اندر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے بے حیائی عام ہے، اور باپ بیٹے سارے، بہن بہو سارے اس چینلز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بے حیائی کے پروگرام چل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اسی طرح حضور نے فرمایا مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اب اس معاشرے کے اندر مردوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے، اور وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو بڑا دجال قیامت کے قریب آنے والا ہے اس سے پہلے 30 دجال ہوں گے، 30 دجال جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کچھ نے تو نبوت کا دعویٰ کیا اور واصل جہنم ہو گئے، اور کچھ ابھی باقی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، وہ 30 پورے ہوں گے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گا کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، یعنی نہر فرات وہاں سے خزانے نکلیں گے اور سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ لوگ اس وقت جو ہے اس کی تلاش میں ہیں۔ اس حدیث کے تحت کہ حضور نے فرمایا نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گا
ساتھ ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قریب ہوگی تو اس ملک کے اندر، ملک عرب میں کھیتی باڑی شروع ہو جائے گی، باغات بھی ہوں گے، نہریں بھی جاری ہو جائیں گی، وہاں شہر آباد ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک عرب کے اندر اب یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں، وہاں پہ کھیتی باڑی بھی شروع ہو چکی ہے اور شہر بھی دھڑ جگہوں تعمیر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ ہوگا، کہ انسان دین پر قائم رہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اس کو تانے دیں گے اب دین پہ قائم رہنا یہ تھوڑی کہ صرف کلمہ پڑھ لینا اتنے کافی ہے، بس اتنے کافی ہے، نہ نمازیں پڑھنا نہ جناب دین پہ عمل کرنا، یہ دین پہ قائم رہنا نہیں ہے۔ دین پہ قائم رہنا یہ ہے کہ کلمے کے ساتھ ساتھ اے ایمان والے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ نماز بھی پڑھنی ہے، حج کا حکم ہے، جب حج فرض ہے تو حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، شریعت پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے۔ اب پورے اسلام میں داخل ہو گئے تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا دین پر قائم رہنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ کتنا دشوار ہوگا کہ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے، لوگ تانے دیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور اگر حق بیانی کی جائے تو پھر اس کے گریبان کو پکڑ لیں گے، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے حق پہ ٹنا رہے۔ یہ دین پہ قائم ہونا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جناب گڑبڑ کی طرح رنگ بدلتا رہے، اس کو بھی ٹھیک کہہ دیا، اس کو بھی ٹھیک کہہ دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے جناب۔ یہ نہیں، حق بیانی کرے جو قرآن نے کہا ہے، جو نبی کے فرمان نے کہا ہے، اس کو بیان کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا ہوں، کاش میں اس قبر میں ہوتا ہوں، کہ دین پہ قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت میں برکت نہیں ہوگی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کہ کسی چیز کو آگ لگائی ہو ایک دم سے وہ راکھ ہو گئی اور آگ بجھ جائے گا، اس طرح دن گزرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایسا ہو رہا ہے، وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ رمضان گزرا ہے اور رمضان پھر آ گیا، اب رمضان گزرے گا اور پھر آ جائے گا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی تو رمضان گزرا ہے، ابھی تو ہفتہ گزرا ہے، ابھی تو مہینہ گزرا ہے، ابھی تو سال گزرا ہے، تو اسی طرح دن سے برکت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور اس وقت اس سے یعنی وقت سے برکت ظاہر ہو گئی۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ اس کی دین سے دوری ہے، کہ جو بندہ دین کا کام کرتا رہتا ہے، دین پہ عمل کرتا رہتا ہے، اس کے وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس کی رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس کی اولاد میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس کے ہر کام کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی اولاد میں، اس کی تندرستی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مصیبت ہے جو دین سے دور ہیں، یہ ساری مصیبتیں ان لوگوں کے لیے جو دین سے دور ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جو ان کاموں کے اندر مبتلا ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو ان کاموں میں مبتلا ہوگا، وہ ذلیل
طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ارشاد فرمایا زکات دینا لوگوں پر گرا گزرے گا، اس کو وہ تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے۔ اب دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے پاس بے تحاشا مال ہے، مگر زکات کی جب باری آتی ہے تو 2-4 لاکھ روپے دے کے ٹٹکا دیتے ہیں، چلو زکات دے دیتی، کوئی حساب نہیں لگایا، کوئی پتہ نہیں کیا کہ زکات بنتی کتنی ہے، کبھی کسی نے اس پہ ٹینشن لی نہیں ہے۔ ہاں جس کی زکات تھوڑی بنتی ہے وہ زیادہ دے دے تو فاتحہ بڑی اچھی بات ہے، مگر جس کی زکات بنتی ہی زیادہ ہے وہ جان چھڑانے کے لیے 2-4 لاکھ روپے دے دے، چلو اتنے کافی ہے، اور پھر اس کو کیا گزرتا ہے کہ یار میں زکات دیا گا تو اتنے پیسے کٹ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں بھی بے شمار آیات مبارکہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی راہ میں دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ مزید عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو حضور نے فرمایا کہ مال کی میل ہے جو تم زکات کی صورت میں دیتے ہو، یہ مال کی میل ہے جو تم زکات کی صورت میں دیتے ہو، اور پھر جو زکات دیتا ہے اس کا مال چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے، چور اس کو لوٹتا نہیں ہے، اس کو حادثات سے جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، یہ جو پہلے میں نے ابھی عرض کیا۔ پھر فرمایا مرد اپنی عورتوں کا متی ہوگا، مرد اپنی عورتوں کا فرما بردار ہو جائے گا، جو عورت نے کہنا ہے وہی کرنا ہے، ورنہ جناب گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ متی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات نہ مانی جائے، اگر وہ کام کرے تو وہ نہ کیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ متی کا مطلب یہ کہ اپنی عورت کا متی و فرما بردار ہوگا اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ اگر وہ ماں باپ کے بھی حقوق پورے کر رہے عورت کے بھی کر رہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، کہ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، فرما بردار نہیں ہے، وہ حیا وہ خوف وہ ڈر ختم ہو گیا ہے کہ جس طرح پہلے بڑوں کا حیا ہوتا تھا، بڑوں کا ڈر ہوتا تھا، وہ خوف و حیا بھی وہ ختم ہو گیا۔ بیٹا اپنے باپ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور پھر ہم نے خود ہی ان کو اپنے سے اونچا کر دیا۔ ساڈا منڈا پڑھیا لکھا ہے، ساڈا منڈا انگلش بول رہا ہے، وہ کہتا ہے پیو تین تے اردو بھی نہیں بولنی آتی، تو کی پڑھیا ہے؟ نہ تو سکولے پڑھیا ہے نہ تو کچھ گل کرنی آتی۔ اب تو معذاللہ ثم معذاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پڑھ کے افسر لگ جاتے ہیں، تو وہ اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا توہین سمجھتے ہیں کہ میں کی دساں گا میرا پیور جنہوں کو جانتا بھی نہیں گا، اے دیہاتی جا اینو میں لوگوں کے سامنے لے کے جاؤں گا، وہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، اس کو سامنے لے کے نہیں جاتا۔ تو حضور نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ماں باپ کی بے قدری ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے احباب سے میل جول رکھیں گے اور باپ سے جدائی کریں گے، احباب سے دوست احباب سے میل جول کریں گے اور باپ کو بھول جائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، اللہ کو ان سے کوئی کام نہیں، تم ان کے پاس مت بیٹھنا۔ اور اس میں حضور نے فرمایا مسجد میں لوگ چلائیں گے تو چلائیں گے۔ اب وہ صورت سامنے ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت بھی کر لیتے ہیں، سیاسی گفتگو بھی کر لیتے ہیں، دنیاوی باتیں بھی کر لیتے ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 سال کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھ کر
دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کام نہیں اللہ کو ان کے ساتھ، لہذا تم ان کے پاس مت بیٹھنا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب کو بیان کیا ہے، مسجد کے ادب کو بیان کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا ہے تو صرف نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ یہ مسجد اس لیے، مسجد اس لیے تھوڑی ہے کہ یہاں پر آ کر کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کی کر دی۔ تو مسجد میں آ کر کے اپنی نیکیاں لا کر ضائع کرنا، یہ کون سی جو ہے وہ عقل مندی ہے؟ تو لہذا جہاں تک ہو سکے مسجد میں آ کر کے زبان پہ قفل مدینہ اور اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ کہ ہم سب اس میں بھی شامل ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کوئی سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ پھر ہاں میں ہاں بھی ملانی پڑتی ہے، پھر انکار بھی کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آتی ہے۔ تو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے علاوہ بھی کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، بدگمانی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کی بدگمانی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور لوگوں کی چغلی کھاتا ہے، کل قیامت والے دن یہ لوگ کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسی کی غیبت کرنے والا کل قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ فرمایا اس کی جنت حرام ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے۔ مگر یہاں پر جس کا جی چاہے جس کی مرضی غیبت کر دی، اچھے سے پیور نہیں چھڑتے لوگ، پیوریاں غیبتاں کری جاتے ہیں، پیور باقی پیچھے امام کی تے پیچھے رہ گیا، امام دی عالم دین دی غیبت کیڑی کوئی مطلب بڑی گل نہیں۔ ایتھے پیو نہیں چھڑتے لوگ، ساڈے پیو نے ساڈے ہاتھ کی کیتا، ساڈے پیو نے یہ کیتا، بس انہاں کو کیتا، بس انہاں کو کیتا، اور والد کو والدہ کو ان کی غیبتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اگر کسی کو کسی سے مسئلہ بھی ہو تو اس کو ڈائریکٹلی جا کے گفتگو کریں، ڈائریکٹ جا کے بات کریں۔ دیکھیں مثال کے طور پر زید بکر کا مسئلہ ہے تو میں عمران کو، شاہ زیب کو، تنویر کو بتا رہا ہوں کہ یار انہوں کا یہ مسئلہ ہے، انہوں کا یہ مسئلہ ہے، اس سے حل نہیں ہوگا۔ حل اسی سے ہوگا کہ میں زید بکر کو جا کے کہوں بھائی آپ کا یہ پرابلم ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کو حل کریں، اس کا کوئی سولوشن نکالیں۔ تو ڈائریکٹلی اس سے بات کی جائے، بجائے کہ غیبت، چغلیاں، پھر یہ نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے، دل میں قدورت بھی بیٹھتی ہے، نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، جو یہ مزید جو ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں کہ بندہ دل میں منافقت رکھ کے پھر اس سے ملاقات کرتا ہے، سلام تو کر لیتا ہے مگر دل میں اس کے منافقت ہے، دل میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو یہ آگے چیزیں چلتی جاتی ہیں، تو لہذا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ خود ہی سمجھتے جائیں کہ اس وقت گانے باجوں کی کثرت ہو گئی ہے، ہر کسی نے کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ موبائل سے گانے سن رہا ہے، رات سوتے سوتے بھی سن رہے ہیں، صبح جیسے اٹھنا پھر لگا لی اور پھر جناب گانے سن رہے ہیں۔ تو ہر تقریباً نوجوان اس کام کے اندر مبتلا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ اب دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رافضی اور خارجی بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو رافضی ہیں، وہ لوگ جو خارجی ہیں، یا وہ لوگ جو علم سے دور ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر علم سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو رافضی ہیں، خارجی ہیں، اب رافضی جو ہیں وہ معاذ اللہ لعنت کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، رافضی کس کو؟ اہل بیت اطہار، اپنا صحابہ کو۔ تو اسی طرح جو خارجی ہیں وہ اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے
کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی جو ہے وہ بیان فرما دیا، واضح کر دیا۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جو اگلوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ غلطی ہوئی، اور جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی۔ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ غلطی اسی کہتے ہیں جس کو جو گناہ ہو۔ اب ایسی ہستیوں کے متعلق گناہ کی تہمت لگانا، یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کو سننا کون سی عقل مندی ہے کہ ایسے لوگوں کو بندہ سن رہا ہے؟ تو لہذا کوئی بھی ایکسپیزی، کوئی بھی بندہ ہے ایسا، ہمیں اس کو نہیں سننا جو بڑوں پر بہتان لگائے، جو اگلوں پر لعن طعن کرے، جو اگلوں کو برا بھلا کہے۔ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نشانی بیان فرمائی، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ ابھی یہ نشانی باقی ہے، باقی تقریباً نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی پنچھی یعنی یوں سمجھے کوڑے کی ٹوکری، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، جوتا بھی بتائے گا اسے اور تسمہ بھی بتائے گا کہ تیرے جانے کے بعد گھر میں یہ ہوا ہے۔ اور پھر مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی کہ تیرے گھر میں تیرے جانے کے بعد یہ ہوا ہے۔ اب ران تو اس کے ساتھ ہے، وہ اتار کے گھر میں تھوڑی رکھ کے جائے گا، ران اس کے ساتھ ہے۔ گھر سے وہ چلا گیا، میلوں سفر پہ دور چلا گیا ہے، اب گھر میں جب آئے گا تو ران اسے بتائے گی کہ تیرے گھر میں کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کرتے، جو انبیاء کے علم غیب پہ اعتراض کرتے، اب یہاں پر اس حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس کو کہاں کہیں گے؟ وہ ہر بندے کے متعلق حضور نے فرمایا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، ہر بندے کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس کی ران اسے بتائے گی کہ تیرے گھر میں تیرے جانے کے بعد کیا ہوا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں۔ دیکھو یہ بھی حضور کی پیشن گوئی، حضور کا علم غیب ظاہر ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کے تن کے کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، آج وہ محلوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ جو بڑے بزرگ ہیں وہ سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کیسا ہو رہا ہے۔ میری برادری کے اندر، آپ کی برادریوں کے اندر، سب میں آپ دیکھ رہے ہیں محلے کے اندر یہ سب نظر آ رہا ہے کہ یہ حضور کا علم غیب ہے کہ وہ لوگ جن کے تن کے کپڑے نہ ہوں گے، پاؤں میں جوتے بھی نہ ہوں گے، جن لوگوں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ محلوں کے مالک ہوں گے، فخر محسوس کریں گے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامات کبریٰ بیان فرمائی۔ یہ چھوٹی علامتیں تھیں قیامت کی جو حضور نے بیان فرمائی، یہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ یہ جو بھی ہم نے بات سنی ہے یہ وہ علامتیں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اب بڑی علامتیں جو علامتیں کبریٰ ہیں، اس کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا خروج کرنا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دعوت الارض کا نکلنا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، خوشبودار ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ اس کی تفسیر میں چند ایک ہی میں بیان کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ دجال کے متعلق، دجال یہ کون ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، اور اس کو پالنے والے کون ہوں گے، پروان چڑھانے والے کون ہوں گے، اس کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے، ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ دجال کا یہ فتنہ ہوگا اور تم اس کے فتنے میں نہ آنا. ان کو ڈراتے رہے، ان کو آگاہ کرتے رہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اور اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے اور ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ عدل نہیں کر رہے، معاذ اللہ آپ انصاف نہیں کر رہے، عدل نہیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے خرابی ہو، میں عدل نہ کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ میں محمد ہی اگر عدل نہ کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم فرمائیں کہ میں ابھی اس کی گردن مار دوں، اسے قتل کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے غور سے دیکھ لو. اس کی گردن موٹی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، سر موٹا ہوا تھا اور ٹخنوں سے پانچے بہت ہی زیادہ اوپر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامات کو دیکھ لو، ایسے اور بھی لوگ ہیں اور یہ اس طرح نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. ایسا قرآن پڑھیں گے، ایسا عظیم قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنا قرآن ان کے سامنے ایسے سمجھو گے کہ ہم صحیح پڑھ نہیں رہے. ان کا بڑا خوبصورت طریقے سے قرآن ہوگا، اچھے طریقے سے تلاوت کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے اوپر رہے گا. لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، بڑی بڑی تسبیحات بھی کریں گے، قرآن کی بڑی تلاوت کریں گے، مگر سن لو یہ تیرے محبوب کے گستاخ ہوں گے، یہ خارجی ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ خارجی ہیں. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ پیٹ کر کے بے ادبی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے. اب یہ لوگ بلتے گئے. نبی کے علم غیب پہ اعتراض کس نے کیا؟ انہی خارجیوں نے کیا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سامنے ان کی ایک جماعت آ گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کے مقابلے کے اندر ان کی جماعت آئی اور ریاست مدینہ کو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ وہاں پر حضرت عثمان غنی کی خلافت کے اندر، حضرت مولا مشکل کشا کی خلافت کے اندر انہوں نے چیلنج کیا. اب پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا کے ساتھ یہ مل گئے. جب جنگ صفین کا موقع تھا تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نعرے لگانے لگے، اب آپ کے ساتھ یہ تعاون کرنے لگے. حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جنگ نہیں کرتے، کسی طریقے سے جو ہے کوئی ایسی راہ نکالتے ہیں کہ جو صلح کی راہ ہو، ہم یہ معاملات کو ختم کرتے ہیں. تو انہوں نے آپ کی مخالفت کی، یہ سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. آپ نے جب یہ ارادہ کیا اور فرمایا کہ کوئی صلح کی راہ نکالتے تو یہ آپ کے مخالف ہوئے اور پھر وہاں سے یہ رخصت ہو گئے. جب یہ رخصت ہو گئے پہاڑ پر ویرانے کے اندر انہوں نے اپنے ڈیرے لگا لیے. یہ پوری جماعت تھی اور وہاں پر انہوں نے جب ڈیرے لگائے، کوئی بھی مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا کوئی صحابی وہاں پہ جاتا اس کو یہ قتل کر دیتے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو فرمایا اب ان
کے ساتھ جنگ کرتے. لہذا جب ان کے ساتھ جنگ کی، یہ خوارج لوگ تھے. یہ خوارج تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، زکات دینے والے تھے، حج کرنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے. یہ خوارج تھے جو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معذرہ کافر ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ جب گئے، ان سے جنگ کی اور آخر کار ان کو ختم کر دیا. جب ان کو ختم کر دیا، فرمایا کہ ان کا جو سرکنا ہے، جو ان کا سردار ہے، جو ان کا بانی ہے، اس کو تلاش کرو. اس کی لاش کدھر ہے؟ جب اس کی لاش کو تلاش کیا گیا تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا خدا کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خوارج یہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، لہذا اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کو قتل کرنا ہے. تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، واقعی حضور نے فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا. تو یہ حضور کا علم غیب تھا. اب کسی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوارج سے اس زمین کو پاک کر دیا ہے. اب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ یہ خوارج ختم نہیں ہوئے. کوئی ابھی ماں کے پیٹوں میں ہے، کوئی باپ کی پشت میں ہے. لہذا یہ لوگ نکلتے رہیں گے اور حق والے ان کو قتل کرتے رہیں گے، پھر یہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ آخری جماعت ان کی دجال کے ساتھ ہوگی. آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی. دجال کو پروان چڑھانے والے، دجال کو پروموٹ کرنے والے، دجال کا ساتھ دینے والے. دجال اس وقت جب نبوت کا اعلان کرے گا، پھر اس کے بعد خدائی کا اعلان کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے. اب دیکھیں کہ یہ کب سے ہیں؟ یہ حضور کے دور سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی کتے ہیں جو خوارج ہیں. اب خوارج کون ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے منکر ہیں، اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے والے ہیں، ان پر لعن طلب کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ ماننے والے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر نہ ماننے والے، یہ خوارج ہیں. یہ خوارج ہیں. ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، نسائی اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پہ بیان فرما دیا. اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کن کو قتل کیا؟ جو خوارج تھے، کلمہ گو بھی تھے، نمازیں پڑھنے والے بھی تھے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے نہ یاروں پہ کلمہ پڑھنا نہیں تو سارے ایک ہو جائیں نہیں. اگر سارے ایک ہو جائے ہوتے تھے مولا مشکل کشا نے قتل کیوں کیتے سن؟ جی حضور نے کیوں فرمایا کہ اے جہنمی کتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ان حدیثوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ان روایتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ لہذا کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں نشانیاں بیان فرمائی، دجال ظاہر ہوگا تو 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا. 40 دن کے اندر اندر یہ تمام روئے زمین کا گشت کرے گا. نہ یہ مکہ جا سکتا ہے نہ مدینہ جا سکتا ہے. مکے کے بعد اور مدینے کے بعد فرشتوں کا پہرا ہوگا. فرشتے تلوار لے کے کھڑے ہوں گے. اگر یہ اس طرف گیا تو فرشتے سے قتل کر دیں گے. مکہ و مدینہ کے علاوہ پوری روئے زمین پر یہ گشت کرے گا. 40 دن کے اندر اندر یہ زمین پہ پھرے گا. اور فرمایا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا، بڑا شدید اس کا فتنہ ہوگا. اس کا فتنہ کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور اس کے پاس ایک آگ ہوگی، ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہوگی. اور اس کا قدم کس طرح اٹھے گا، وہ کتنی تیز چلتا ہوگا، جہاں پہ اس کی نگاہ جائے گی وہاں پہ
اس کا سینہ چوڑا ہوگا مگر اندر کی طرف دھسا ہوگا. ایک کان اور دوسرے کان کا فاصلہ اس کا 40 ہاتھ کے برابر ہوگا کہ 40 ہاتھ اس کا جو ہے وہ ایک کان اتنا بڑا ہوگا. پھر فرمایا کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی مگر اس پہ لکھا ہوگا کافر. کافر مسلمان جان لیں گے، مسلمانوں کو نظر آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے. چاہے اگر کوئی نہیں پڑھا تو تب بھی اسے پتا چل جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے. اور کافر کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون ہے، وہ نہیں جانے گا، اس کی پیشانی پہ وہ نہیں جان سکے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح اس کا جو شدید فتنہ یہ ہے کہ ایک باغ اور ایک آگ اس کے پاس ہوں گے، اور باغ کو وہ کہے گا یہ جنت ہے، آگ کو کہے گا یہ دوزخ ہے. مگر اس کے وہ برعکس ہوگا، وہ کہے گا اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو گے تو تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. اگر کوئی کلمہ پڑھ لے گا تو ظاہر بات ہے وہ کافر ہو گیا. اور اس کے برعکس تھا، کیونکہ وہ باغ جو ہے وہ جہنم ہے اور جو آگ ہے وہ جنت ہے. جس نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو کٹ جائے گا اب اس کو وہ قتل کر دے گا. جب اسے قتل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے. اسی طرح جو ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگائے، زمین فوراً سبزہ اگا دے گی. پھر آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے، فوراً بارش برسنا شروع ہو جائے گی. اور پھر اسی طرح اگر کوئی مردہ دیکھے گا تو اسے کہا زندہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے گا. تو ایسی چیزیں دیکھ کر بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کی شوطہ بازیاں ہوگی، یہ اس کا جادو ہوگا، اور جب وہاں سے وہ گزرے گا وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح جب شوطہ بازیاں دکھاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ نظر آتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی. تو اسی طرح یہ سارے اس کے جادو ہوں گے مگر لوگ اس کے جال کے اندر پھنستے چلے جائیں گے، پھنستے چلے جائیں گے. اور دجال وہ مدینے کے اندر ہوں گے اور اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا کہ زلزلہ آئے گا. جب زلزلہ آئے گا تو دجال کے جو پیروکار، دجالی جو خارجی جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوگا وہ مدینے سے نکل جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ مدینے میں دجال نہیں آئے گا. اب مدینے میں دجالی جو ہوں گے، جو اس کو ماننے والے ہوں گے، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوگا، جب وہاں پہ زلزلہ آئے گا تو وہ بھی وہاں سے نکل جائیں گے اور جا کر کے پھر دجال کی حمایت کریں گے، پھر اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کی فیور کریں گے. تو خیر یہ مختصر جو ہے وہ میں نے ابھی اس کا تعارف بیان کیا ہے. آئندہ جو میں مزید انشاءاللہ العزیز قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ہم سماعت کریں